بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب بابرکت کے نام سے جو میرا آپ کا سب کا بڑا ہی کرم کرنے والا رب ہے، اور درودوں کے نذرانے ہیں میرے پیارے نبی محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ موجود ہیں اس وقت عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ناظرین، پاکستان میں تشدد سیاست میں اس قدر در آیا ہے اور موجودہ کچھ مہینوں میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس کی لپیٹ میں بڑے بڑے نامور صحافی بھی آ چکے ہیں اور پاکستان کے سیاستدان بھی آ چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک بڑا نام بزرگ سیاستدان ہیں، پچھلے 16-17 سال سے سینٹ میں وہ ہیں اور وہ خود وکیل بھی ہیں پیشے کے اعتبار سے۔ کے پی کے سوات سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنے نام کا حصہ ہی اس کو بنا لیا، اعظم سواتی۔ ان کو ایک متنازع ٹویٹ پر گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، انہوں نے میڈیا کے سامنے دہائی بھی دی۔ آج وہ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں اور رہائی پاتے ہی انہوں نے ایک بڑی ہی تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی ہے اپنے قائد عمران خان کے ہمراہ، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے براہ راست مخاطب کیا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، اور انہوں نے اپنی پوتیوں کے ہمراہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں اعظم سواتی کا لب و لہجہ، ان کے لہجے میں کتنا درد تھا، ان کی زبان میں۔ میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے۔ آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے۔ اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں۔ فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں۔ آج اعظم سواتی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے، اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں۔ جی، تو آپ نے سن لیا، اعظم سواتی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے اس شرمناک واقعے کے بارے میں آج ایک بار پھر بھری پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے سب کچھ بتا دیا، اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ میں سارے سیاستدانوں کو، سارے سینیٹرز کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ جاگو، اٹھو، یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کل کو سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اور ناظرین، یہاں وہ اتنے جذباتی ہوئے کہ انہوں نے براہ راست مخاطب کیا چیف جسٹس آف پاکستان ان کو، اور کہا کہ جناب آپ بھی کچھ خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ اس آگ کے شعلے آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں، اور وہ دن نہ آ جائے کہ کسی جج کے کپڑے بھی اتار دیے جائیں۔ یہ کہنا تھا اعظم سواتی کا میڈیا کے سامنے۔ اور مزید آگے چل کر انہوں نے کہا کہ میں خاموش ہو کر بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں خود بھی وکیل ہوں، اور میں سوموار کو آ رہا ہوں سپریم کورٹ آپ کے پاس اپنی پوتیوں کو لے کر، میری وہ کمسن پوتیاں جن کے سامنے مجھے بہیمانہ انداز میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور میری پوتیاں آج بھی ٹراما میں ہیں۔ اور ناظرین، مزید انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے آج کہ وہ دنیا کے ہر اس ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہر اس فورم پر جائیں گے جہاں سے انہیں انصاف ملے گا۔ اور یہاں انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کر دی، چیف جسٹس کو جب انہوں نے مخاطب کیا نا، تو کہا کہ اگر آپ مجھے انصاف نہ دے پائیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آئین پاکستان آپ کو پھر یہ حق نہیں دیتا کہ آپ اس عہدے پر فائز رہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں آخر اعظم سواتی جو ایک بزرگ ہیں 75 سالہ، ان کے لہجے میں اتنی تلخی، اتنا درد کیوں امڈ امڈ پڑ رہا تھا؟ ناظرین، اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی بڑی شخصیت کے بارے میں تنقید کر ڈالی، کوئی متنازع ٹویٹ کیا تھا، تو اس پر قرین انصاف یہ تھا کہ ادارے حرکت میں آئے، انہوں نے ایف آئی آر اگر درج کی، ان کو اگر گرفتار بھی کیا جاتا تو کم سے کم ان پر تشدد نہ کیا جاتا، بدسلوکی نہ ہوتی ان کے ساتھ، عدالت پر چھوڑ دیا جاتا،
عدالت جو ان کو سزا سناتی، وہ انصاف کا تقاضا تھا۔ لیکن گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے دیواریں پھلانگ کر رات کی تاریکی میں FIA کے اہلکاروں نے ان کو گھر میں گھس کر نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا بلکہ شرمناک سلوک روا رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری کمسن پوتیوں کے سامنے ان کے دادا کو بری طرح سے مارا گیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے لے جا کر 2 گھنٹے بعد کسی اور کو دے دیا گیا۔ اب وہ اور کون ہے، اس پر بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں اعظم سماطی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں ان لوگوں کو ان ارتھ کروں گا، یعنی بے نقاب کر کے چھوڑوں گا۔ اور یہاں انہوں نے پیغام بھی دیا ہے وکلاء کو، کیونکہ وہ خود بھی وکلاء برادری سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹرز کو، کہ آپ خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں، آپ ہمت کریں، اپنے اندر جرأت پیدا کریں۔ عمران خان بھی اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی بات کی، اور انہوں نے بھی ان سارے واقعات کے تسلسل کو دہرایا جو شروع ہوئے تھے عمران ریاض سے، ڈاکٹر شہباز گل سے، اور جمیل فاروقی جو ہیں اینکر کراچی سے، ان سے، ان ساری باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور پھر کہا کہ یہ پاکستان میں انتہائی بری روایت ڈال دی گئی ہے کہ سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ بدسلوکی، ان کو ننگا کرنا، ان پر تشدد کرنا، یہ بہت بری روایت ہے۔ اور اس پر انہوں نے دوبارہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اعظم سواتی کے ساتھ ہر ممکن کوشش کریں گے حصول انصاف کی، اس سلسلے کو روکنے کے لیے ہر فورم پر جائیں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے جہاں سے موہوم سی بھی امید ہے انصاف ملنے کی۔ تو یہ جی آج کے دن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی جو کہا جا رہا تھا جن کے بارے میں، اور جب ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، اور جب ان کو پولیس جکڑے ہوئے تھی، ان کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا عدالت میں ریمانڈ ملنے کے بعد، تو چلتے چلتے اعظم سواتی نے ببانگ دہل میڈیا کے سامنے اپنے ساتھ پیش آنے والے ان واقعات کا تذکرہ کر ڈالا تھا، اور وہ ہیڈ لائنز بنی تھیں، اور اس وقت کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے گلے پڑیں گے، اور جب اعظم سواتی ضمانت پر رہا ہو کر باہر آئیں گے تو یہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اعظم سواتی نے تاخیر کیے بغیر ضمانت پر رہا ہوتے ہی اپنے قائد کے ساتھ بیٹھے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بتایا ہے، اور یہاں انہوں نے درد کے ساتھ بتایا کہ میں میرے بڑے بڑے نامور جو قانون دان ہیں وہ میرے کلاس فیلو ہیں، اور میں کوئی ماٹھا طالب علم نہیں تھا۔ انہوں نے میڈل کا تذکرہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں پریکٹس کرتا رہا ہوں، اور میں اب اتنے سالوں سے سینٹ میں ہوں، تو کیا ایک بزرگ سینیٹر کے ساتھ، ایک بزرگ شہری کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا پاکستان میں؟ یہ انہوں نے ایک بہت بڑا سوال چھوڑا ہے، اور ناظرین یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا کہ پاکستان کے ادارے، خاص طور پر اب سارا بوجھ عدلیہ پر ہوگا، کہ کیا وہ اس بوجھ کو اٹھا پائے گی، کیا یہ روایت جو ہے اس کو بند کیا جا سکے گا، اس باب کو، اس دروازے کو۔ لوگ حق بجانب ہیں یہ سوال کرنے میں کہ پاکستان کے شہری جو ہیں کیا وہ دشمن ملک کے شہری ہیں، کہ اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سلوک وہ روا رکھا جاتا ہے جو گوانتا ناموبے میں شاید کیا جاتا ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم پیش رفت جو اعظم سواتی کی پریس کانفرنس کے بعد سامنے آئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔